بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم حضرات علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر مختلف کمیونٹیاں ہیں، الگ الگ معاشرے اور سماج ہیں۔ ہر سماج کے لوگوں کی ایک فکر ہوتی ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھائیوں سے بھرا رہے اور برائیوں سے دور رہے، اس لیے کہ جب کوئی معاشرہ بگڑتا ہے تو وقتی طور پر تو اس کی خرابی کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر ایک عرصہ جانے کے بعد یہ معاشرہ بالکل چوپٹ ہو جاتا، وہ کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں برائیوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کے پھیلانے کا جذبہ ہو وہ معاشرہ زندہ رہتا ہے، لوگوں کے بیچ سر اٹھا کر چلنے کا حوصلہ اس کے پاس رہتا ہے، اور جو معاشرہ اپنے بیچ پھیلنے والی برائیوں، بد اخلاقیوں، بد تہذیبیوں کی طرف التفات نہیں کرتا، اس کی طرف دیکھتا نہیں، معاشرہ جس طرف چل رہا ہو چلنے دو، تو پھر یہ معاشرہ ایک دن بے عزت ہو کر رہ جاتا، اور معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تو اتنا زندہ قوم بنایا ہے کہ معاشرے اور سماج کے اندر پھیلنے والی برائیوں کو دور کرنے اور معاشرے میں لوگوں کے بیچ اچھائیوں کو پھیلانا ایک شرعی فریضہ بنا دیا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر؟ قرآن کریم کے اندر ہم امت مسلمہ کی جو خاصیت ذکر کی گئی ہے وہ دوسری ساری کمیونٹیوں سے ہم کو ممتاز کرتی ہے، اور وہ یہی خاصیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بپا کی گئی ہے۔ تم لوگوں کے دو کام ہیں، ایک تو تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس کو آپ اصلاح معاشرہ کہہ لیں، اسی کو سماج سدھارنا کہہ لیں، معاشرے میں پنپنے والی برائیوں کو دور کرنے اور لوگوں کے بیچ اچھائیاں اور بھلائیاں پھیلانے کی کوشش، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہلاتی ہے۔ اتنے بڑے کام ہیں یہ دونوں کہ جو معاشرہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر برستی رہتی ہے، اور جس معاشرے نے یہ کام چھوڑ دیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہو جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں خلاصہ آتا ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا کرو، اگر تم نے برائیوں سے روکنا اور اچھائیوں پر عمل کروانا بند کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کسی ظالم کو مسلط کرتے ہیں۔
یہ حدیث شریف میں ہے، ایسا آدمی تم پر مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ دشواری کا، سختی کا معاملہ کرے گا۔ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے یہ دو کام چھوڑ دیے تو پھر تمہارے نیک لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں معاشرے کو اچھائیوں سے آراستہ کرنا اور برائیوں سے پاک صاف کرنا کتنا اہم ترین وظیفہ ہے، جس کے چھوڑنے پر اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ عام معاشرے کی دعا تو چھوڑو، تمہارے بیچ جو نیک لوگ ہوں وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ہر وقت اس سلسلے میں بیدار رہنا چاہیے کہ میرے معاشرے میں کوئی برائی تو نہیں پنپ رہی ہے، میرے معاشرے میں کوئی اچھائی مر تو نہیں رہی ہے۔ اگر وہ مر رہی ہو اچھائی تو ہمیں اسے زندہ کرنا چاہیے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اور پورے معاشرے کے اندر وہ بلائی جو ہے وہ سیلاب کی طرح پھیل جانی چاہیے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں کوئی برائی چھوٹے پیمانے پر شروع ہو رہی ہو تو سب لوگ آپس میں متفکر ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو اگر آگے بڑھے گی تو ریلا میرے پاؤں تلے بھی آ جائے گا اور ایک روز میرا گھر بھی جھلسنے لگے گا۔ ہرگز یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی ہمارے معاشرے میں فلاں گھر کے اندر ایک برائی ہے، رہنے دو اس کو، یہ چیز بڑھے گی اور دوسرے گھر سے منتقل ہوتے 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 آپ کے پاؤں تلے بھی ریلا آ سکتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو اچھائیوں سے آراستہ کرنا بہت ضروری اور برائیوں سے پاک کرنا بھی بہت ضروری۔ ہمارے معاشرے میں جب تک یہ کام پچھلے دنوں ہوتے رہے، الحمدللہ مسلمان سر اونچا کر کے جینے کے قابل رہے اور ایک اچھی چھاپ، اچھا تشخص پوری دنیا کی تمام کمیونٹیوں کے بیچ مسلمانوں کا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے جب سے فکر کرنا چھوڑ دیا، اپنے گھر کی اصلاح، بستی کی اصلاح، معاشرے کی اور سماج کی اصلاح، چھوٹے بڑوں کی اصلاح، مردوں اور عورتوں کی اصلاح، یہ سب چھوٹ گیا تو اس دن سے پھر ہمارا حال نہایت برا ہو گیا۔ آج معاشرے کے درمیان میں بعض لوگ برائیوں کے عنوان سے مسلمان کو مثال میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان برا نہیں ہے، ہمارے دشمنوں کے دلوں کے حوصلے ہیں کہ وہ اس قوم کو برا دکھائیں، مگر جو کچھ تھوڑی بہت بھی برائیاں ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نے یہ دو کام چھوڑ دیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلنے والی برائیوں کو روکنا اور اچھائیوں کو پھیلانا یہ اہم ترین کام ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا پڑے گا، جو بڑے ہیں ان کے سروں پر یہ فکر سوار رہنی چاہیے کہ ہمارے چھوٹے اچھائیوں پر کیسے آئیں اور بری عادتیں ان کی کیسے چھوٹیں اور دوسرے لوگوں کی برائیوں سے وہ برائی سیکھنے سے کیسے بچیں، اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہر کمیونٹی اس کی فکر کرتی ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں، سارے ہی معاشروں میں اس پر خاص دھیان دیا جاتا ہے، بلکہ ملکوں کو آپ دیکھ لیجئے، ملک بھی اس سلسلے میں متفکر رہتے ہیں کہ ہمارے ماتحت رہنے والی رعیت میں کرمینل لوگ پیدا نہ ہوں، لوگوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں جو ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرنے والے ہوں، چاہے وہ ممالک اسلامی نہ ہو، مسلمان نہ ہو، تو بھی انہیں اس کی فکر رہتی ہے کہ ہماری جیلیں نہ بھریں، اس لیے کہ جیلوں کا بھرنا یہ کسی معاشرے میں برائیوں کے بہت پھیل جانے کی دلیل اور علامت سمجھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے ممالک اس سلسلے میں متفکر ہیں کہ ہمارے درمیان سے یہ جرائم اور کرائم کیسے ختم ہو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا شہروں کے اندر مستقل پولیس اور الگ الگ قسم کے لوگ اس طرح کے فنکشن کیا کرتے ہیں جس میں معاشروں کے بیچ پھیلی ہوئی برائیوں کی روک تھام ان کے بسبر وہ لوگ کرتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو اور مسلمان اپنا فریضہ سمجھ کر اس کو انجام دے۔ میرے بھائیوں، ہر کمیونٹی چاہتی ہے اور ہر ایک کا اپنا ایک ٹارگیٹ رہتا ہے، ایک ہدف رہتا ہے، ایک نشان رہتا ہے جس دھری کے اوپر وہ لوگ اپنی معاشرت کی اصلاح کرتے ہیں۔ جانتے ہو اسلام نے کس چیز کو دھری بنایا ہے؟ دھری کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز معاشرے میں ہوگی تو اصلاح ہوگی اور وہ چیز معاشرے سے نکل جائے گی تو فساد بپا ہوگا۔
بس اسی نقطے کو آج کی مجلس میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے کون سی چیز کو ہائی لائٹ کیا اور مسلمانوں کے بیچ پھیلانا چاہا تاکہ معاشرہ اصلاح پر رہے اور برائیوں سے بہت دور رہے۔ ایسی ایک چیز دکھائی جا سکتی ہے اور وہ ہے حیا اور شرم۔ اتنی زیادہ اسلام نے حیا اور شرم کی تاکید کی ہے کہ میں آپ کو اندازہ نہیں دلا سکتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس معاشرے میں شرم اور حیا رہے گی اس معاشرے میں اچھائیوں کے پھیلانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ یہ شرم ہی ان کو ابھارے گی کہ وہ بھلائیاں انجام دے، عبادت اور فرما برداری انجام دے۔ اور جس سماج کے اندر حیا اور شرم ہوگی وہ از خود برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رکا رہے گا۔ حیا بہت بڑی چیز ہے اور مسلمانوں میں تو اسلام نے شرعی حیثیت دے کر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حیا کا کتنا بڑا مقام ہے، شرم کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ میں 2-3 حدیثیں آپ کو سناؤں جس سے آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ 70 یعنی اردو کا 70 جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں، 70 سے زیادہ وبھاگ ہیں ایمان کے۔ ان میں سے سب سے اوپر کے درجے میں ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ ایمان کے جو 70 سے اوپر شعبے ہیں، سب سے اوپر، سب سے زیادہ بلند قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا، یہ سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ اور سب سے نیچے کا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شرم، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک تسبیح ہے سمجھو جو پوری اسلامیات سے بنی ہوئی ہے، الگ الگ احکام یہ اس تسبیح کے دانوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں ایک دانہ ہے لا الہ الا اللہ، اس دوسرا دانہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اسی تسبیح کا ایک دانہ ہے حیا اور شرم۔ اہمیت پہچان سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، ہمارا معبود ہے، کرتا دھرتا ہے، اس چیز کی حقانیت و صداقت کو پہچاننے سے بڑھ کر اور دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لڑی میں جس کو پیرویا گیا وہ یہ حیا ہے۔ حیا اور شرم جس معاشرے میں رہے گی، اسلام کہتا ہے کہ ان میں اچھائیاں پنپتی رہے گی اور برائیوں کو سر ابھارنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حیا اور شرم کے طرف خصوصی توجہ دیں۔ آج ہمارے دشمنان اسلام جتنے بھی ہیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے کھوکھلا کرنا ہو اور ان کے درون کو بالکل ختم کر دینا ہو تو ان میں حیا اور شرم جو ہے اس کو ختم کرو۔ جو شرعی حیثیت دی گئی ہے اس کو مسلمانوں کے بیچ سے نیست و نابود کر دو تاکہ مسلمانوں پر برائیوں کے پھیلانے کے لیے نئی محنت کی ضرورت نہ پڑے۔ حیا گئی، ساری برائیاں آ گئی، اور حیا گئی، نیکیوں کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب لوگوں میں عبادت و فرما برداری کا وہ جوش و کیف نہیں باقی رہا۔ میرے بھائیوں، اتنی اہمیت کی حامل ہے حیا اور شرم۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا کہ بھائی کیا ہر جگہ شرم شرم کرتے رہتے ہو، حیا کرتے رہتے ہو، اتنا شرمیلا نہیں بنا کرتے۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے جو فرمایا اس کا خلاصہ ہے بھائی شرم سے مت روکو، شرم تو ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک وبھاگ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شرم کی ضرورت نہیں ہے، دلیری اور بہادری دکھاؤ۔ دلیری بہادری ایک الگ چیز ہے اور بے شرمی الگ چیز ہے۔ شرم چھوڑی تو بے شرمی آئے گی ہمارے بیچ۔ جیسا کہ میں نے واقعے میں بتایا، ایک آدمی نصیحت کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس کو شرم سے مت روکو، شرم ہے تو اس آدمی کا ایمان باقی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمارے درمیان میں یہ جو حیا آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے اور شرم کا جنازہ نہیں کر رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، یہ بہت سوچی سمجھی اسکیم اور پلاننگ کے تحت ہے۔ مسلمانوں کو کھڑے ڈھانچے،
اسلام سے کھوکھلا کرنا ہو تو ان میں سے حیا نکال کے رکھ دو، شرم نکال کے رکھ دو، دیکھنے میں، کہنے میں، رجسٹر میں نام لکھنے کے اندر یہ بھلے مسلمان ہوگا لیکن درون سے اتنا خالی ہو چکا ہوگا کہ اس میں حیا نہیں تو ایمان ہی باقی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کاش ہم لوگ اس اہمیت کو پہچانیں اور ہمارے درمیان میں پھیلائی جانے والی بے حیائی اور بے شرمی کا یہ امڑتا سیلاب ہم لوگ روکنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بہت ساری برائیاں خود بخود رک جائے گی اگر ہم نے حیا کے اوپر قابو پا لیا تو۔ اور میرے بھائیوں، اگر حیا پر قابو نہیں پایا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حیا گئی تو ایمان گیا۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حیا اور ایمان، شرم اور ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گیا تو دوسرا رہے ایسا نہیں ہو سکتا، دوسرا بھی چلا جائے گا۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں محدثین لکھتے ہیں کہ حیا چلی گئی تو ایمان باقی نہیں رہ سکتا، ایک نہ ایک دن یہ بھی رخصت ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانا چاہتے تھے۔ بہت واضح ارشاد ہے آپ کا، ایمان اور حیا، شرم، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کبھی دونوں جدا نہیں ہوتے، ایک گیا تو دوسرے کا جانا لازم ہے۔ چنانچہ ایمان چلا گیا تو یہ آدمی اب با حیا نہیں رہ سکتا، اور حیا چلی گئی تو با ایمان نہیں رہ سکتا یہ آدمی۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ حیا کے مقام کو پہچانیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء خیر کلہ، حیا میں کہیں برائی دیکھنی ہی نہیں ہے، ہر جگہ حیا اور شرم یہ ہمیشہ اچھائی اور بھلائی ہی لے کر آئے گی۔ میرے بھائیوں، آپ اہمیت سمجھ چکے ہوں گے، اتنی ساری روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور شرم کو کیوں بہت اہمیت سے بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں انشاءاللہ یہ بات آ چکی ہوگی، پردے سے پیچھے سے سننے والی ماں بہنیں بھی اس بات کو سمجھ رہی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں خیر باقی رکھنے کے لیے حیا پیدا کرنے کی کوشش فرما رہے تھے، اور گویا امتیوں کو یہ بات بتا دی کہ رہتی دنیا تک تمہیں زندہ قوم کی حیثیت سے رہنا ہے تو اپنے اندر حیا اور شرم باقی رکھنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس مضمون کو ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں نے سمجھا ہے، اسی لیے وہ مسلمانوں کو برا بنانے کے لیے اور کوششوں میں اپنا وقت اور اپنا پیسہ صرف کرنے کے بجائے مسلمانوں میں سے حیا نکالنے اور انہیں بے شرم کرنے اور بے حیا کرنے کے پیچھے پوری تگ و دو لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، بلا مبالغہ کروڑوں روپے کا بجٹ عالمی پیمانے کے اوپر مسلمانوں سے شرم و حیا ختم کرنے کے لیے سالانہ پاس ہوتا ہے۔ حکومتیں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایمانی تسلط ٹوٹ جائے، مذہبی پختگی ختم ہو جائے، اور ایک مرتبہ مسلمان کھوکھلا ہو جائے گا، پھر ہم اسے بھیڑ بکری کی طرح جس طرف موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دنیا کی بہت سی قومیں ویسٹرن کلچر کے اندر ضم ہو کر ایسی کھو گئی کہ بحیثیت قوم کے ان کا وجود ہی نہیں رہا۔ میں دور نہیں لے جاتا، ہمارے یہاں جو برادران وطن ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے یہاں اسٹیشن کے اوپر اگر آپ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوں تو برادران وطن کے دو کپل اگر جا رہے ہوں، آپ کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ گورے اور یوروپین لوگ ہیں یا یہاں کے لوگ ہیں۔ ان کا لباس، ان کا کلچر، اٹھنا بیٹھنا سب ویسٹرن ہو گیا۔ چنانچہ بحیثیت قوم کے یہ آہستہ آہستہ جو ہے دوسری قوم کے اندر ویسٹرن کلچر میں اور یوروپین قوم کے اندر ضم ہونے لگی ہے۔ ان کا اپنا اصلی تشخص، اپنی اصلی چھاپ مٹ کے ایسی رہ جانے والی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے الحمدللہ ابھی تک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا حلیہ باقی رکھا ہے، رہن سہن باقی رکھا ہے اور اپنا وجود قائم رکھا ہے۔ اور اس مذہب کو اللہ نے قیامت تک، جب تک اس نے چاہا ہے اس وقت تک لوگوں کے درمیان پھیلنے کے لیے اتارا ہے، تو کوئی اس کی طاقت کو توڑ نہیں سکتا۔ مگر اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کچھ اسباب اپنانے ہوں گے اور ان لوگوں کی کوششوں کو توڑنا ہوگا جو ہمارے اسلام سے ہم کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہرحال حیا جب تک رہے گی اس وقت تک ایمان باقی رہے گا۔ دشمنوں نے اسے خوب پہچانا اور آج ان کی ساری دوڑ دھوپ اسی کے پیچھے ہے کہ مومنوں کے اندر سے حیا کیسے ختم ہو جائے، ان کو بے شرم کیسے بنا دیا جائے۔ لباس کے اعتبار سے دیکھیے، رہن سہن کے اعتبار سے دیکھیے،
وضاقتہ کے اعتبار سے دیکھیے، ملنے جلنے کے اعتبار سے دیکھیے، سب شعبوں سے یہ چاہ رہے ہیں کہ حیا اور شرم نکال دیں۔ اور مجھے معاف کریں، ہم کو ایک حقیقت کا اعتراف اور اقرار کرنا پڑے گا کہ ان کی کوششوں سے کسی نہ کسی درجہ ہم لوگ ضرور متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے بیچ کی وہ شرم، ہمارے بیچ کی وہ حیا آج باقی نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے، اس میں کمزوری آ چکی ہے، حیا کی شرح گھٹ چکی ہے۔ مسلمانوں میں جس درجے کی حیا اسلام چاہتا ہے، ہمارا رب جسے پسند کرتا ہے، آج حیا و شرم کی وہ کیٹیگری باقی نہیں رہی، وہ مقام باقی نہیں رہا۔ بہت معمولی سی پھس پھسی چند جگہوں کے اوپر شرم و حیا باقی رہی ہے، باقی ہم نے اپنا دامن حیا سے جھاڑ دیا ہے۔ اللہ کی پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک طرف فرما رہے ہیں کہ حیا نہیں رہے گی تو مومنوں ایمان بھی نہیں رہے گا، اور ہم لوگ اتنے تغافل میں ہیں، اتنے غافل ہیں کہ بس حیا جائے تو جائے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ میرے بھائیوں، توجہ دیجئے اس پر۔ آج مسلمانوں کے پیچھے ان کے کلچر کو، ان کی سنسکرتی کو، ان کی حیا والی تہذیب کو مٹانے کے لیے تن توڑ محنتیں ہو رہی ہیں، ہر جہت سے محنتیں ہو رہی ہے، اور ہم مسلمانوں میں سے بہت سے متاثر بھی ہو چکے ہیں۔ اس پر کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ معاشرے پر نظر ڈال دیجئے، مسلمانوں کے لباس آج وہ نہیں رہے جو اسلام چاہتا تھا۔ خاص کر کے ہماری خواتین کے اوپر تو ویسٹرن کلچر اتنا غالب ہونے جا رہا ہے کہ انہیں اب اسلامی لباس اور برقعے کے اندر عار اور شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ اللہ کی پناہ، مرد لوگ جو گھر کے اندر اس بات کے مکلف اور ذمہ دار ہیں کہ اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائے رکھیں، اب ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ پڑ گیا۔ وہ باوجود اپنی جوان سال لڑکیوں اور گھر کی خواتین کو اس حالت میں دیکھنے کے بھی کہ وہ ویسٹرن کلچر والا لباس پہن رہی ہے، مرد کی زبان نہیں اٹھتی، اس کے دل پر جوں نہیں رینگتی۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ پگھل کے ختم ہو رہا ہے۔ اس نقصان کا اور خسارے کا اس کو اب جو ہے احساس تک باقی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، کہاں جائیں گے ہم؟ دیکھ لیجیے آپ ان قوموں کو جنہوں نے ویسٹرن کلچر کو اپنا آئیڈیل بنایا، بحیثیت قوم کے مٹ کے رہ گئے۔ کیا ہم لوگوں کو بھی اپنا تشخص مٹانا ہے؟ پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک مسلمان ہر چیز میں مسلمان ہے، رہن سہن میں بھی مسلمان، وضاقتہ میں بھی مسلمان، مسجد میں بھی مسلمان، مارکیٹ میں بھی مسلمان، اپنوں کے بیچ بھی مسلمان، پرایوں اور بیگانوں کے بیچ بھی مسلمان۔ ہماری مسلمانی کہاں رہے گی اگر اسلامیات سے ہم نے اپنے دامن کو جھاڑ دیا؟ میرے بھائیوں، حیا اسلام کہتا ہے کہ جب تک وہ قوم و معاشرے میں رہے گی اس وقت تک وہ معاشرہ زندہ رہے گا۔ سب سے زیادہ محنت اسلام نے معاشرے میں حیا اور شرم ہی کے پیچھے کی ہے، اور اسی کو روکے رکھنے اور زیادہ بڑھانے، ترقی دینے کے لیے اسلام کوشش کرتا ہے، ہم کو مکلف بھی بناتا ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کوششیں کرتے رہیں۔ وجہ واضح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان تب باقی رہے گا جب حیا باقی رہے گی۔ اچھا، تھوڑا سا آگے آئیے، الٹا دیکھ لیجئے۔ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ آپ نے فرمایا، پچھلی آسمانی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، جب تم شرم کو ختم کر دو تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ مسلمان کو گناہ سے روکنے والی، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رکھنے والی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی چیزوں سے بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شرم ہے اور حیا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف اسی امت کے لیے نہیں، اللہ نے یہ جملہ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی اتار رکھا تھا، سب قوموں کو ایک پیغام دیا گیا تھا، جب تم شرم چھوڑ دو گے تو کوئی بھی کام کر سکتے ہو۔ یعنی غلط سلط، ناراضگی والا، گناہ والا، نافرمانی والا کوئی کام اب جو ہے تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گا اگر تمہارے اندر شرم باقی نہیں رہی۔ اتنا بڑا جملہ ہے میرے بھائیوں، اس جملے سے مسلمان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ہم نے فائدہ تو نہیں اٹھایا، فائدہ دشمنوں نے اٹھایا۔ ان دشمنوں نے جنہوں نے ٹھان رکھا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے اسلام سے بیگانہ کر دینا ہے، انہوں نے بے حیائی کی شکلیں مسلمانوں میں پھیلانا شروع کی، اور آئے دن اس طرح کی صورتیں ہمارے بیچ آ رہی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جو شرم سے اتنا زیادہ دور ہو چکا کہ اب شرم کھو گئی، اس کی شرم بھی اس کے اندر باقی نہیں رہی۔
حیا ہم نے چھوڑ دی، اس کی حیا بھی ہمارے اندر باقی نہیں رہی۔ اللہ کرے ہم اس مضمون کو سمجھیں اور ادھر ادھر کی دوسری کوششوں کے بجائے اس کوشش میں لگیں کہ ہمارے بیچ کی یہ جانے والی حیا اور شرم کو تھامے رکھیں، یہ پگھلنے والا برف کسی طرح ہم لوگ محفوظ رکھ لیں، ورنہ حیا پگھل جائے گی، مسلمانوں میں گناہ عام ہو جائیں گے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے۔ آج دیکھ لو جس قوم کے اندر جرائم اور کرائم، گناہ، نافرمانیاں زیادہ ہیں، اس قوم میں حیا ضرور رخصت ہو چکی ہو۔ آپ سروے کر لیجئے، جس نے شرم کو بالائے طاق رکھ دیا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، دوسرے مسلمان کے مال کو اور دوسروں کے مال کو چھینا چپٹ بھی کر سکتا ہے۔ جس کی آنکھ میں شرم نہیں وہ آخر کوئی جرم کرے، کیا تعجب کی چیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس کی اہمیت کو پہچانو، اپنے بیچ شرم کو قائم رکھو۔ مسلمانوں کے درمیان میں جو بے شرمی کی صورتیں پیش آ رہی ہیں، میرے بھائیوں شرم آتی ہے کہتے ہوئے بھی۔ شادیوں کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہماری خواتین جو لباس پہنتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے ایک ناواقف شخص اگر ہماری شادیوں میں آ جائے اور اسلام سے واقف نہیں ہے، ایسا آدمی ہو تو اسے شبہ ہو جاتا ہے کہ شاید ایک دن شادی کے موقع سے اسلام نے بے حیائی کی اجازت دے رکھی ہے، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ سب بے پردہ اور سب ہی ایسے لباس کے اندر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ٹپکتی ہے اور جسم کا درون دکھائی دیتا ہے، ظاہر دکھائی دیتا ہے۔ یہ بے شرمی کی صورتیں شادیوں کے موقع سے اب عام سے عام ہوئی جا رہی ہے، اور مسلمان اپنی شادی میں ایسا ماحول قائم کرنے جا رہا ہے جیسے گوروں کا ماحول۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ ایک رسالے کے اندر میں نے یہ ریسرچ پڑھا تھا، جو اخبار رسانی کی بہت بڑی ایجنسی ہے، آپ کو معلوم ہے بی بی سی، اخبار رسانی کی بہت بڑی، ذرائع ابلاغ میں اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس کے لوگوں نے ایک مرتبہ یہ ریسرچ کرنا چاہا کہ مختلف مذہبوں میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں، ان سب کو ویڈیو ریکارڈنگ کریں اور ہم تمیز کریں کہ کون سی کمیونٹی کی شادی میں کیا فرق ہے، دوسری کمیونٹی سے وہ کون سی چیز میں جدا ہو جاتی ہے۔ تو بی بی سی نے ایک مرتبہ سروے کیا، مختلف قوموں کی شادیوں کا جا کر ویڈیو ریکارڈنگ کیا، اور کئی ایک قوموں کی ویڈیو ریکارڈنگ جب ان کے پاس جمع ہو گئے تو پھر انہوں نے آپس میں فرق کرنے کے لیے ایک مجلس قائم کی۔ وہ مجلس ختم کیا ہوئی، اس مجلس کی رپورٹ تھی اور بھی بہت سارے نتیجے نکالے۔ ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ مسلمان کی شادی اور یہود کی شادی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے یہاں ڈھول دھماکے بجتے ہیں، مسلمان کے یہاں بجتے ہیں، ڈی جے ان کے یہاں شادیوں کا حصہ ہے، مسلمان کے یہاں شادیوں کا حصہ ہے۔ وہاں بے پردگیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کے یہاں بے پردگی ہوتی ہے۔ وہاں بے حیائی اور بے شرمی کا لباس پہنا جاتا ہے، مسلمانوں میں بھی پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں اور عورتوں کے درمیان میں بے جا اختلاط، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جانا، یہ ان کی شادیوں میں ہوتا ہے تو مسلمان کی شادیوں میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس نتیجے پر نکلے کہ مسلمانوں کی شادی میں کوئی امتیاز نہیں ہے، ان کی شادی دیکھنی ہو تو گوروں کی شادی کو دیکھ لو، وہ جیسی ہے ویسی ہی مسلمانوں کی بھی شادی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑا تعزیانہ عبرت ہے۔ ہم لوگوں کو تو حیا اور شرم کا علمبردار بنایا گیا تھا، پوری دنیا ہم سے شرم سیکھتی تھی اور حیا کا سبق ہم سے لیتی تھی۔ آج ہم ہی اتنے بے بہرا ہو گئے اور حیا و شرم سے اتنے کورے ہو گئے کہ دوسری قوم اور ہمارے درمیان میں کوئی فرق و امتیاز باقی نہیں رہا۔ اللہ کی پناہ میرے بھائی کو، ہم کیا جواب دیں گے ہمارے رب کو اگر اس نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہارے اوپر بحیثیت مسلمان کے حیا و شرم فرض کی تھی اور اپنے اوپر، اپنے اہل خانہ کے اوپر تم نے اس کی کتنی حفاظت کی؟ تو ہم لوگ جنہوں نے بڑی آسانی سے شرم کھو دی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ میرے بھائیوں، جب سے یہ نیٹ اور مختلف قسم کے ایپس آئے ہوئے ہیں، اس وقت سے تو شرم کی شرح اور گھٹ گئی، اور وہاں تو ایسی بے شرمی کے مظاہر ہونے لگے کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے بھائیوں، میں ابھی پچھلے دنوں سورت گیا تھا، ہمارے یہیں کے ایک فاضل ہیں، عالم ہوئے ہیں ہمارے یہیں، انہوں نے مجھ کو سنایا، میں تو چونک گیا کہ مسلمان کہاں تک پہنچ گیا۔
میرے بھائیوں ہمارا پردہ اترا، ہمارا لباس اترا، بے پردگی اور بے حیائی والے لباس میں اب ہم کو پردرشن کی سوجنے لگی۔ ہماری مسلمان نوجوان لڑکیوں کی مینٹالٹی یہ بننے لگی ہے کہ میں صرف جو ہے بے پردہ نہ رہوں، ایسے غلط لباس میں، بے حیائی کے لباس میں نہ رہوں، بلکہ لوگوں کے بیچ آؤں اور لوگ مجھے دیکھیں۔ مجھے میرے اس دوست نے سنایا، سچ میں چونک گیا۔ اس نے کہا ہمارے یہاں 17، 15، 18 سال کی بہت سی مسلم لڑکیاں اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے، اور کیوں؟ یہی اصل وجہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ اس طرح کی اپنی تصویریں بے حیائی والے لباس والی رکھتی ہیں انسٹاگرام کے اوپر اور لوگوں کے بھی چھوڑتی ہے، لیکن کم لائک کرنے والے جب اس کو دکھتے ہیں تو یہ ڈپریش ہو جاتی ہے کہ مجھے لائک کرنے والے کم ہیں یا نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں کیا جو ہے ہماری گت بن گئی، ہم کہاں اتر آئے؟ ایک مسلمان خاتون کہ جس کو اس پر شرف ہونا چاہیے تھا کہ میں باپردہ کیسے رہوں، اسے اب اس میں مزہ آنے لگا ہے کہ لوگ مجھے لائک کریں، اور لوگ لائک نہیں کرتے تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہ تنزلی کی حد ہے، اس سے نیچے پستی کا اور کوئی میدان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں میں یہ چیز بہت پھیل رہی ہے، اور بے پردگی والے لباس نے مسلمانوں کے کلچر کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ بے پردگی بہت آ چکی ہے، اور خواتین میں آئی، مردوں میں بھی آئی، اس لیے کہ ان خواتین کے ذمہ دار مرد ہی ہیں۔ ان کی غیرت جو ہے وہ مر گئی، اس وجہ سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی خواتین کو اس طرح کے بے پردہ اور بے حیائی والے لباس میں نکلتے ہوئے ان کو روکنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ غیرت مر چکی ہے۔ میرے بھائیوں مردوں کو غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بھی گناہ خواتین سے، مردوں سے ہو سکتا ہے اگر ان کے بیچ میں سے یہ شرم نکال دی جائے۔ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا ہے؟ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جن معاشروں میں سے حیا اٹھی، شرم ختم ہوئی، ان معاشروں کے نقشوں کو دیکھ لو، آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے حیا کا سٹیٹس اتنا اب کیوں کیا تھا اور شرم کو اتنا بڑا مقام کیوں دیا تھا۔ حیا گئی، لوگوں کے درمیان میں زنا کی واردات بڑھ گئی۔ زنا اتنا بدترین گناہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ اب مجھے معاف کیجئے، مومن معاشروں کے اندر زنا کی واردات بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، اور سب سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے، چونکہ میں اس فیلڈ میں کام کرتا ہوں، ذاتی طور پر میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں میں زنا کی واردات بڑھتے بڑھتے اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شادی شدہ خواتین اب اس میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ ایک لڑکی جس کے پاس جو ہے اپنا شوہر نہ ہو، وہ اگر اس گناہ میں مبتلا ہو جائے برا ہے، لیکن جس کے پاس شوہر ہے وہ اگر جو ہے اس بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے تو یہ گناہ در گناہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کنواری لڑکی سے اسلامی سلطنت ہو، اگر اس سے جو ہے زنا صادر ہو جائے تو اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور شادی شدہ خاتون سے اگر یہ جرم ہو جائے تو اسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا، پتھر مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شادی شدہ خواتین میں زنا کا پھیل جانا اسلام کی نگاہ میں کتنا زیادہ برا ہے۔ میرے بھائیوں جس قوم کی پستی یہاں تک پہنچ چکی ہو کہ بے حیائی نے ان کے درمیان میں اپنی بساط پھیلاتے پھیلاتے زنا کو عام کر دیا، اس قوم کا اللہ ہی مالک ہے۔ میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم لوگ حیا باقی رکھیں تاکہ یہ زنا کی واردات ہمارے درمیان میں کم ہو۔ آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی ان لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں جو لوگ ان میں مبتلا ہے۔ میں جس شعبے میں کام کرتا ہوں یہاں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں اور ان کے ذاتیات بھی کھلتے ہیں۔ ان سب کی روشنی میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ گھر کے گھر جلس رہے ہیں۔ اس چیز کے اندر بہت سے مکانات کا سنسار تہس نہس ہو گیا ہے، اور اب اولاد پر بھی اس کا اثر پڑنے لگا ہے۔ ماں باپ اتنے برملا بے حیائی اور بے شرمی کرتے ہیں کہ اولاد ڈائریکٹ ان کا اثر لیتی ہے۔ ماں باپ چونکہ خود اس جرم کے مجرم ہیں، ان کی زبان پر تالا لگ جاتا ہے، وہ اپنی اولاد کو بے حیائی کرتا ہوا دیکھ کر روک بھی نہیں پا رہے۔ آخر روکیں تو کس منہ سے؟ اگر اس اولاد نے اٹھا کر کہہ دیا
کہ تم تو اس میں مبتلا ہو، تو ان کے پاس آخر کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ کسی اور سماج اور معاشرے کی تصویر نہیں پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں کا معاشرہ اس میں مبتلا ہے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے درمیان میں یہ جو سکون رہا سہا باقی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقی ہے۔ اس سکون کو آگ لگانی ہو تو زنا میں مبتلا کر دیا جائے۔ زنا کسی جگہ ہو گیا، وہاں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، پورا دل اتنا زیادہ جو ہے بے سکونی کا گھر بن جاتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں دلا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ آپ کو سناؤں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ زناکار جب زنا میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت زنا ہو رہا ہو اس وقت اس کا ایمان باہر نکل جاتا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے، اس کا ایمان باہر نکل جاتا ہے اور اس طرح پر بچھا کر اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں اس کی وفات ہو گئی، عین زنا کی حالت میں، بہت ممکن ہے کہ یہ بے ایمان اس دنیا سے رخصت ہو، چونکہ جب ایمان ہی باہر نکل آیا، اب اگر موت آ گئی تو یہ آدمی اس گھڑی کے اندر بے ایمانی کی حالت میں رخصت ہونے والا کہا جائے گا۔ اور بعض علماء نے اس سے زیادہ نفیس تفسیر کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ زنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتا ہے، اتنا زیادہ غصے میں آتا ہے کہ اس کا ایمان اللہ کے اس غصے سے اس زناکار کو بچانے کے لیے پر پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تیرا غضب اس پر ابھی نازل نہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ان پر جب غضب نازل کیا، آسمان پر اٹھا کر پٹک دیا، بہت سے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش برسوائی، اور بہت سے قوموں کو ایسے ہلاک کیا، فرشتے نے ایک چنگاڑ لگائی، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ قادر ہے، بہت بڑے بڑے عذاب پچھلے دنوں دے چکا ہے، اس کی وہ جو ہے حلیم ہے، بردبرداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ برداشت بہت کرتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اتنے سارے کچے چٹھے گناہ پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یہ علیم و خبیر ذات جانتی ہے، دیکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سزا نہیں دیتی۔ یہ اللہ کی حلیم ذات ہے، مگر یہ کبھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ ڈھیل کے بعد جب اللہ پکڑنا شروع کرتا ہے تو اس کے بعد ریوس میں جانے کا کوئی موقع نہیں رہتا، بس سوائے اس کے کہ اللہ کے غضب کا اور عذاب کا اور اللہ کے عقاب و عتاب کا یہ آدمی مورد بن کے رہ جائے، آگے کوئی شکل نہیں رہتی۔ ہاں اللہ نے کسی کے حق میں توبہ لکھی ہے تو توفیق ہوتی ہے، ورنہ اس کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ میرے بھائیوں، ہم معاشرے اسلام کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ بے حیائی برتتے برتتے آخر کہاں نکل گئے؟ کیوں ہمارے گھروں کا ماحول وہ اسلامی پردے والا نہیں رہا؟ کیوں آج مسلمان کو اپنی ماں بہنیں اور گھر کی خواتین بے پردہ جب نکلتی ہے تو دل پر اتنی بھی کسک نہیں ہوتی، اتنی بھی ٹھیس نہیں لگتی جتنی ہمارے گھر کی کسی چیز پر سکریچ پڑنے سے ہمارے دل کے اوپر ٹھسن ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، کیا اسلام اتنا زیادہ سستا ہو گیا، یا ہماری نگاہ کے اندر اسلام اتنی زیادہ اہمیت کھو چکا کہ آج مسلمان کو اپنے گھروں کے اندر اس طرح کی بے پردگی کے مناظر دیکھتے ہوئے بھی دل پر جو نہیں رہتی؟ ہمیں چاہیے کہ بیدار ہوں ہم لوگ۔ مجھے ٹھان لینا چاہیے کہ میرے گھر کے ماحول کو میں باحیا بناؤں گا۔ میرے رب کو اگر حیا پسند ہے تو میرے گھر کا ماحول باحیا بنے گا۔ میری خواتین، میرے زیر دست جتنے بھی لوگ ہیں، میرا کنٹرول میرے گھر میں جن جن لوگوں کے اوپر چلتا ہے ان سب لوگوں کو میں باحیا بنانے کی کوشش کروں گا۔ رسول کو پسند ہے، ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، اس کی خوشنودی اسی میں ہے کہ مسلمان باحیا رہیں۔ پھر ہمارا گھر بے شرمی والا آخر کیوں رہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے خاطر ہمارے یہاں بہت سے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے برائیاں اتنی پھیل گئی، معاشرے میں گناہ اتنے پنپ رہے ہیں اور ہر گھر جلس رہا ہے، اس کا علاج کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں،
اور حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں، آپ کو اگر قابو پانا ہے اپنے گھر کے فساد پر نہیں، صرف بستی کے فساد پر نہیں، پورے عالم کے فساد پر اگر قابو پانا ہے، حیا و شرم کو جاری کرو۔ انشاءاللہ وہی بگڑا ہوا ماحول بڑی تیزی کے ساتھ سدھرتا نظر آئے گا۔ ہمارے رب نے جسے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر انگلی رکھی دکھتی رکھ کے اوپر، وہ یہی بے شرمی کی وجہ سے گناہ پھیلیں گے، اور شرم و حیا گناہوں کو روکنے کا ذریعہ بنے گی۔ میرے بھائیو، شروع تو کیجئے کم سے کم۔ با پردہ بہت ساری خواتین بھی اس وقت ممکن ہے پس پردہ سن رہی ہوں، مجھے ان کی خدمت میں درخواست کرنا ہے کہ آپ اپنے اوپر پردہ لازم کیجئے۔ ایسا لباس ہرگز مت پہنیے جس لباس پر اللہ تعالیٰ کی نظر غضب اترتی ہے، اس کے غصے والی نظر اترتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا مورد نہ بناؤ۔ میری ماں بہنوں، آپ میں سے جو اس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی کا لباس چھوڑے گا اور اللہ کی خاطر حیا و شرم اپنائے گا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کے اندر کامیابی کے فیصلے فرمائیں گے۔ اس خاتون کو با پردہ دیکھ کر اگر دوسری دو چار خواتین نے پردہ سیکھ لیا، انشاءاللہ آپ کے حق میں ذخیرہ ہے، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تب تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہ واجر من عمل بہا، جس نے اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور آئندہ جب جب بھی لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا اجر اور ثواب بھی اس اچھے طریقے کو جاری کرنے والے کو ملے گا۔ چاہیے کہ ہم خواتین ایک مرتبہ کمر کس لیں، ہمت باندھ لیں کہ مجھے میرے رب کا پسندیدہ پردہ کرنا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی والا ویسٹرن کلچر کا لباس اپنے پاؤں تلے رونت دینا ہے، اس پر تھو کرنا ہے، اسے ڈسٹ بین میں ڈال دینا ہے، اس لباس کو جس پر میرا رب ناراض ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لعنت سنائی ہے، ایسے لباس سے مجھ کو اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، دور رکھنا ہے۔ خواتین ٹھان لیں، ایک خاتون ٹھان لے، مجھے امید ہے چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایک دیپ سے دوسرا دیپ جلتا ہے۔ انشاءاللہ ویسٹرن کلچر نے جتنا درجہ محنت کی ہے اس سے آدھی بلکہ اس سے بھی کم محنت کے ذریعے سے اسلامیات پھر سے بڑی تیزی کے ساتھ پھیلائے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی کمر تو کسے۔ سب سے پہلے کم سے کم ہمیں اس کا احساس تو ہو کہ ہمارا کچھ جل رہا ہے، ہم کچھ کھو رہے ہیں، کچھ نہیں بہت کچھ کھو رہے ہیں، بہت کچھ نہیں سب کچھ کھو رہے ہیں۔ ہمیں اس کا احساس تو پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر بے شرمی کا یہی ماحول قائم رہا، آج سے 10 سال بعد پھر ہمارے یہاں اسلامیات کا یہ نقشہ دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ انسان کی آنکھیں ترسے گی، اور ایک مرتبہ جو ہے انسان اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش کوئی ایک گھر، جبکہ پورا معاشرہ 2500 گھر پر مشتمل پورا معاشرہ اسلامی تھا، سب کا لباس، سب کا رہن سہن وضاقتہ اسلامی تھا، لیکن 10 سال بعد اگر ہماری یہی روش جاری رہی، بہت ممکن ہے کہ آپ ڈھونڈو ایک مکان آپ کو نہ ملے جس کے اندر اللہ کی پسندیدہ پردے والی خواتین موجود ہوں۔ اور اگر آپ محنت کرو گی تو انشاءاللہ ان کی محنت سے جو کچھ ہمارے ہاتھ سے گیا ہے وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے یہاں آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج آپ کو بھی معلوم ہوگا ہماری مسلمان خواتین ارتداد کا شکار بہت ہو رہی ہے، آپ خوب جانتے ہوں گے، اور یہ کوئی صرف منہ زبانی چیز نہیں ہے، پریکٹیکل جن لوگوں کو نگاہیں حاصل ہیں وہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ جن معاشروں میں ہمارا جانا ہوا الگ الگ اسٹیٹوں کے اندر، سب جگہ یہی المیہ ہے کہ مسلمان خاتون آخر کس وجہ سے بہت آسانی سے اپنا ایمان چھوڑ کر دوسروں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت اسباب ہیں اس کے، ایک بنیادی سبب بے حیائی بھی ہے۔ مسلمان خواتین نے جب سے اپنا لباس بدلا اور پردہ اتارا اور ایسا لباس پہنا جس میں سے اس کا درون چھلکتا ہے، جھلکتا ہے، پرائے مرد اس کو دیکھ سکتے ہیں، میرے بھائیوں یہ وہ حالت ہے جس میں شیطان کام کر جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب کوئی خاتون بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاک تاک کر جھانک کر دیکھتا ہے۔ دنیا کے اندر نظر لگنا ایک برحق چیز ہے، میں آج اس کا فلسفہ آپ کو سمجھاؤں۔ نظر لگ سکتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی انسان برے اخلاق والا ہو، برے کردار والا ہو، نافرمان ہو، وہ اگر آپ کے کھانے پر نظر ڈال دے یا ذات پر نظر ڈال دے بری، تو بیمار ہو سکتا ہے آدمی۔ میں نہیں کہتا،
حدیث شریف میں آیا ہے العین حق، بہت صاف فرمایا آپ نے. مجھے بتائیے دنیا میں سب سے بری نگاہ رکھنے والا شیطان نہیں ہے کیا؟ ارے ہمارے انسانوں میں کوئی برا ہوگا تو کتنا برا ہوگا. شیطان جو سرچشمہ برائی ہے وہ اگر کسی پر نظر ڈال دے تو اس کے جسمانی اور روحانی تکلیفوں میں مبتلا ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے جو خاتون بے پردہ نکلتی ہے شیطان اس پر نظر ڈالتا ہے. اللہ کی پناہ، یہ شیطان کی نظر کبھی کبھی ہمارے جسم و جان سب کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے. یہ خواتین سوچیں، اپنے آپ کو بچائیں. ظاہری امراض سے بھی بچنے کے لیے حیا پر آنا پڑے گا اور روحانی امراض سے بچاؤ کے لیے بھی ہم لوگوں کو اسی پر آنا پڑے گا. ہماری یہ خواتین بے پردہ نکلی، شیطان کی بری نگاہوں نے ان پر اثر کیا، ان کا ایمان ڈاواڈول ہوا، کمزور ہوا، اور ادھر سے کفر و شرک کی دعوت ان کو دی گئی. بڑی آسانی سے 25 سال اسلامی گھرانے میں گزارنے والی یہ خاتون ایک چٹکی کے اندر غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلتی بنی. یہ شکلیں بنتی ہے، شیطان کی محنت ہوتی ہے، سامنے والوں کی دعوت ہوتی ہے، اور ہماری بے پردگی کام کر رہی ہے، بے شرمی کام کر رہی ہے. مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ جہاں ہمارے ارتداد میں اور بہت سارے اسباب کو دخل ہے، وہاں ہماری بے حیائی کو بھی بہت بڑا دخل ہے. مسلمانوں کو اپنے بیچ خواتین اور لڑکیوں کے ارتداد کو روکنا ہو اور کفر و شرک میں انہیں جانے سے بچانا ہو تو اور کوششوں کے ساتھ اپنے معاشرے میں حیا اور شرم پیدا کرنی پڑے گی. مجھے بتائیے تو صحیح، جو خاتون با پردہ ہوگی وہ کسی دوسرے کی نظر کی مورد نہیں بنے گی، چل جائے کہ وہ اپنا ایمان کھو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے. با پردہ خاتون کی اللہ حفاظت کرتا ہے. جس نے اللہ کا رکھا اللہ اس کا رکھتا ہے. اللہ کا ہم کیا رکھ سکیں گے؟ اللہ نے جو احکام دیے ہیں ان پر چل کر آگے بڑھو. کم سے کم یہ خاتون پردہ کر لے، بے حیائی کا لباس چھوڑ دے. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا دل اگر 100% بن بھی چکا ہو کہ مجھے کافر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، تو بھی پردے کی برکت سے اور با حیا لباس کی برکت سے انشاءاللہ اس کا دل بدل جائے گا. ورنہ اور کوئی چیز نہیں ہے جس سے اس کے دل کو بدل دیا جا سکے. میرے بھائیوں، یہ ریلا ہے اور اتنا تیزی سے آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس کے پاؤں تلے سے یہ ریلا گزر جائے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. بہت ڈرنے کے دن اس وقت ہم لوگوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں. ہم لوگ اس کی سنگینی کا شاید احساس نہ کر پائیں، لیکن آپ کیجئے. ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ یہ سیلاب تو اتنی کلومیٹر دور ہے، وہ یکلخت آنن فانن ہمارے پاؤں تلے آ سکتا ہے. اس لیے حیا پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے گھر کی خواتین کو ہرگز ایسا لباس نہ پہننے دیجئے جو بے حیائی کی دلیل بنتا ہے. آپ کو معلوم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل لعنت فرمائی ہے اس پر. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو ان مردوں کے اوپر جو عورتوں جیسا بننے جاتے ہیں اور ان عورتوں کے اوپر جو مردوں جیسا بننے جاتی ہیں. آج ہمارے خواتین کے اندر فیشن کے نام سے جو لباس آیا ہے آپ دیکھ لیجئے. ٹی شرٹ جیسے مرد پہنتا تھا آج خواتین پہننے لگی ہیں. اسی طرح جینس پینٹ یہ خواتین پہننے لگی ہے. شہروں میں تھا، اب تو ہمارے گاؤں کی گلیوں میں یہ نقشے دیکھنے کو مل رہے ہیں. میرے بھائیوں، کہاں جائے گی یہ قوم؟ اور اللہ کی لعنت لے کر ہم اپنا کیا بھلا کر رہے ہیں؟ سب سے بدترین حالت لعنت والی ہے. آج ہم جو جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کی رحمت برستی ہے. اگر اللہ اپنی رحمت کو روک لے اور اس کے بجائے لعنت برسائے تو یہ انسان ایک گھڑی زندہ نہیں رہ سکتا. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور نکل جانا. اللہ کہتا ہے تم جس گھاٹی میں جا کر مرنا چاہو اللہ کو تمہاری کوئی پڑی نہیں ہے. یہ ہے لعنت کا خلاصہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسی خواتین کے اوپر کہ جو خاتون مردوں کا سا لباس پہنتی ہے. میرے بھائیوں، اب دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر مسلمان خواتین کو کیا ان کا لباس بدل کر مردوں کا سا نہیں ہو چکا ہے؟ جینس پینٹ اور ٹی شرٹ کے اندر، اتنے چست لباس کے اندر کیا خواتین ہماری نظر نہیں آنے لگی ہے؟ مطلب اس کا سیدھا یہ ہے کہ اپنے اوپر یہ لعنت لے رہی ہے اپنے سر کے اوپر. اللہ کی پناہ، اگر آگ برس رہی ہوتی تو کبھی کوئی خاتون یہ لباس نہ پہنتی. لعنت برستی ہے ہزاروں آگ سے زیادہ بڑی ہوئی، لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں اس کو، اس لیے کہ دنیا کی آگ دکھتی ہے اور اللہ کی لعنت دکھتی نہیں ہے.
میرے بھائیوں یہ لعنت اگر کسی پر مسلسل برستی رہے تو ایک دن اس کا دل بے سکونی کا اڈا بن جاتا ہے، پھر اسے کہیں ٹھنڈک نہیں ملتی، اپنوں میں بھی سکون نہیں ملتا، فرینڈ سرکل میں بھی نہیں ملتا۔ کل تک تو ایسا تھا کہ دل کی بے سکونی کو بہلانے کے لیے میں کوئی مووی دیکھ لوں، کوئی سیریل دیکھ لوں، کوئی فلم دیکھ لوں، آج وہاں بھی اب جو ہے اس کو سکون نہیں ملتا۔ بالآخر ایسی خاتون بے سکونی کا شکار ہو کر خودکشی کر لیتی۔ سیوسائڈ جو مسلم خواتین میں آہستہ آہستہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کا ایک سبب، ایک کارن، ایک ریزن یہی ہے کہ بے پردگی نے ان کے دلوں کے سکون کو ختم کر دیا، لعنت برسنے نے ان کے دل کے سکون کو غارت کر دیا، اور بالآخر خودکشی کے علاوہ اس کو اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ یہ بھی اس کی نادانی ہے کہ خودکشی کر لوں گی تو میں سکون پا جاؤں گی۔ مجھے بتائیے خودکشی کے بعد کسی نے سکون پایا ہے؟ اللہ کی ناراضگی والی موت سے تو یہ بے سکونی ڈبل ہو جا گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی دنیا کے اندر جس طریقے سے خودکشی کر کے مر گیا ہوگا، کل محشر میں کھڑے ہونے تک برزخ کے پورے عالم میں اس کو اسی طرح مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ یوں یہ حدیث شریف میں ہے، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ نے مثال دے کر بھی فرمایا اگر کوئی جل کے خودکشی کر چکا ہے، سیوسائڈ کر چکا ہے، تو قبر میں جانے کے بعد یا اس کو دفنایا نہیں گیا، جس کو برزخ کا عالم کہا جاتا ہے، موت کے بعد جو شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے اس کو جسم دیا جائے گا، جلایا جائے گا، یہ پوری جل جائے گی، پھر واپس اس کو زندہ کیا جائے گا، جلایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، جلایا جائے گا۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو اس نے آخر خودکشی کر کے کون سا سکون پا لیا؟ میرے بھائیوں یہ خودکشی کی نوبت آئی کیوں؟ یہ حرام موت مرنے کا موقع آیا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مردوں کا سا لباس پہننا شروع کیا، جس کی وجہ سے ہم ملعون ہو گئے، اللہ کی لعنت والی ہو گئی، اور اسی نے سکون غارت کیا اور اسی نے ہم کو خودکشی تک پہنچایا۔ اللہ کرے مسلمان سمجھیں، ورنہ خودکشی کی یہ شرح کہیں مسلمانوں میں زیادہ نہ ہو، آہستہ آہستہ بڑھے نہیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ان خواتین سے جا کر پوچھ لو یا ان لوگوں سے جا کر پوچھ لو جو اللہ کی لعنت کے شکار ہو گئے ہیں، ان کو کہیں مزہ ہی نہیں آتا۔ یہاں بیٹھتا ہے تو دل بے چین، وہاں جا کر بیٹھتا ہے تو دل بے چین، اپنوں میں بیگانوں میں کون سی بھی دنیا کی چیز ان کے دلوں کو خوش نہیں کر سکتی۔ اللہ نے جس کا سکون چھین لیا ہو، اس میں بھلا سکون کا کوئی ذرہ باقی رہے تو کیوں رہ سکتا ہے؟ رہ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر بالآخر سوائے حرام موت مرنے کے اس کو اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ اکبر الہ آبادی نے بہت اچھا شعر کہا ہے اس موقع کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ بات یہ ہے ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اس سیوسائڈ کے بعد کتنے خطرناک میدان ہیں۔ اس کے بعد تو آپ کی موت ڈبل ہے، آپ کی بے سکونی ڈبل ہے۔ اللہ نے ہم کو جان دی ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں خیانت کی، اللہ اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتا۔ میرے بھائیوں، بے حیائی کے کیا کیا مناظر میں آپ کو دکھلاؤں، شاید مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اور آپ، میں تو کہتا ہوں 5 منٹ کے لیے کسی وقت اپنی نظر جھکا کر حالات پر غور کریں۔ یہ پری پلان مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور جہاں بھی دشمنوں نے کامیابی پائی ہے، جن جن قوموں کو اپنے اندر ضم کر لیا ہے، انہوں نے بے حیائی پھیلا کر ہی اپنا یہ مقصد پورا کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے تعلق سے بھی ان کو لالچ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی بے حیائی ختم کر دیں گے، یہ قوم بھی ہماری مٹھی میں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم آئیں نہ آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ اپنی حیا والی قوم انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رکھے گا۔ اگر ہم نے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، یہاں سے ایمان چھین کر اللہ ان کو دے دے گا جو اس کا پاس و لحاظ کریں گے۔ لیکن ہماری کتنی بدبختی ہے کہ ہم لوگوں کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی امانت، ایک بہت بڑا انعام ہاتھ سے چلا گیا۔ اگر ایمان باقی رکھنا ہے، حیا پر آ جاؤ، گھر میں بھی حیا،
باہر بھی حیا، اپنوں پر بھی حیا، اپنے ماتحتوں کے اوپر بھی حیا۔ یہ بے شرمی کے سارے مناظر چھوڑ دیجئے، دوسروں کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اسلامی تہذیب بے حیائی کی کبھی نہیں رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ با حیا تھے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک کنواری لڑکی اپنے پردے کے اندر جس درجہ شرماتی ہے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے۔ یہ شرم انسان کو زندہ رکھتی ہے، اسلام کو زندہ رکھتی ہے، مسلمان کو زندہ رکھتی ہے۔ اس لیے شرم و حیا تو کرنی پڑے گی، اسی سے انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی وابستہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کو، لوگو اللہ سے جیسی شرم کرنی چاہیے ویسی شرم کرو۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، لوگو، جس کا خلاصہ ہے لوگو اللہ سے جیسی شرم کرنی چاہیے ویسی شرم کرو۔ تو حضرات صحابہ سمجھے کہ جو ہمارے یہاں شرم کا معہود ہمارے ذہن و دماغ میں مفہوم ہے وہی مراد ہوگا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ ہم میں سے ہر آدمی اللہ تعالیٰ سے شرم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرم مراد نہیں ہے، شرم اس کو کہتے ہیں جو آدمی اللہ سے شرم کرے وہ اپنے سر کو اور سر کے آس پاس کے جتنے اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اپنے پیٹ کو اور پیٹ کے اردا گرد جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جو آدمی اللہ سے شرم کرے وہ دنیا کی زیب و زینت ترک کر دے، چھوڑ دے، اور اپنی موت کو اور اپنے قبر میں پرانا پڑ جانے کو یاد رکھے۔ جس نے یہ کام کیے اس نے اللہ تعالیٰ سے حقیقی شرم کی۔ کیا سمجھا جا سکتا ہے اس سے؟ ہم لوگ صرف شرم کے نام سے بولتے رہیں وہ کافی نہیں ہے۔ شرم کا مطلب یہ ہے کہ سر اور اس کے اردا گرد جتنے اعضاء ہیں اپنی آنکھ کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، پیٹ ہے اس کے اردا گرد جو اعضاء شرمگاہ ہیں، خود اپنا پیٹ ہے اس کو حرام غذا سے محفوظ رکھو۔ یہ سب اگر ہوگا تو کہا جاوے گا کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے حقیقی شرم کر رہے ہیں۔ ایک ٹکڑا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے شرم کرے وہ اپنی موت کو بھی یاد رکھے اور اپنے پرانا پڑ جانے کو بھی یاد رکھے۔ کیا مطلب ہے موت کو یاد رکھنے کا؟ ہم سب جانتے ہیں، مجھے مرنا ہے، ایک دن مجھے میرے رب کو منہ دکھانا ہے۔ یہ جسم جو آج بہت مضبوطی کے ساتھ دوڑ لیتا ہے، سب کام کر لیتا ہے، ایک دن بے روح بن کے ایسا بن جانے والا ہے ایک پوروا بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ یہ موت کی یاد ہے۔ اور پرانا پڑ جانے کو محدثین فرماتے ہیں یہ یاد کرو، خاص کر کے خواتین جو اپنے چہرے کو میک اپ والا بنانے کے لیے 2-2 گھنٹے دن کے خرچ کرتی ہیں، انہیں اپنے پرانے پڑ جانے کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک روز قبر کے اندر جا کر ایسا آنے والا ہے کہ یہی سارا گوشت جو ہے گل سڑ کے مٹی بن جائے گا، ہماری یہی ہڈی چورے چورا ہو کر مٹی بن جائے گی۔ جس آنکھ کے پیچھے ہم سنوارنے کے لیے اتنا وقت گزارتی تھی یہ پانی بن کے بہہ جائیں گے، سارے دانت ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ ہے پرانا پڑ جانا۔ اور میرے بھائیوں، کیا ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا نہیں ہے؟ قبر کے اندر یہی حشر ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس منظر کو آج سے یاد کریں۔ علماء نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنی موت، اپنی قبر اور ما بعد الموت کی زندگی کو یاد کرے گا اس میں شرم و حیا پیدا ہوگی۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شرم پیدا کرنی ہو تو 5-5 منٹ موت کا مراقبہ دن میں ایک مرتبہ کر لیا کرو۔ میں قبر میں ہوں اور میرا یہ حال ہو رہا ہے، 5 منٹ اس کو بیٹھ کر سوچ لیا کرو، انشاءاللہ یہ بے پردگی رخصت ہو جاوے گی ایک دن۔ آپ نے دونوں چیزوں کو ایک حدیث میں جوڑا، وہ اسی لیے جوڑا کہ اپنے گئی ہوئی حیا کو واپس لانا ہو، شرم جو آپ نے پیچھے چھوڑ دی ہے واپس اپنی زندگی میں اتارنا ہو۔ موت کو یاد رکھو اور ما بعد الموت کی زندگی کو یاد رکھو، حیا لوٹ آوے گی انشاءاللہ۔ اور مسلمان با حیا، مسلمان با شرم، یہ با شرم ہوگا۔ اور بے شرم مسلمان ایک نہ ایک دن کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا روایت میں آتا ہے، حیا گئی ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا حیا اور شرم والا جو سرمایہ پگھل رہا ہے اور ہم لوگ غفلت کے ساتھ تماشائی بنے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری کھوئی ہوئی اس متاع کو واپس عطا فرما دے اور واپس حاصل کرنے کا احساس و حوصلہ پیدا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک اماں سکرات کی حالت میں ہے،
بیماری سے مشکل ہونا چاہیے شفا دعا کر لیجئے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں. ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما. ہے اللہ ہم نے تجھے بھی بہت ناراض کیا، تو راضی ہو جا، سب گناہوں پر قلم عفو پھیر دے. اللہ تیرے بندوں اور مخلوق کو بھی بہت ستایا. یا الہ العالمین حقوق العباد بھی بہت مارے، حقوق الخلق بھی بہت مارے. یا الہ العالمین ان کے ساتھ بھی معافی تلافی کی توفیق مرحمت فرما، انہیں بھی معاف کر دینے کی توفیق دے دے. اللہ اگر وہ تجھ تک پہنچ چکے ہیں ہماری طرف سے ان کو اتنا خوش کر دے کہ وہ ہم سے کل حساب نہ لیں. یا الہ العالمین ہماری دنیا آخرت دونوں کو سدھار دے. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما. اللہ یہ ظہیر بھائی شیخ جو بیمار ہے ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ایک خاتون اس وقت سکرات کی حالت میں چل رہی ہے، اللہ آسانی پیدا فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اللہ اور بھی جو لوگ جس پریشانی میں مبتلا ہو ان کی اس پریشانی کو دور فرما دے. یہاں جتنے بھی مرد اور خواتین حضرات آئے ہوئے ہیں اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما. اللہ ہم کو اسلام کے اندر کامیابی کا یقین عطا فرما. اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت نصیب فرما. اللہ ویسٹرن کلچر اور مغربی تہذیب کو پاؤں تلے روند کر اسلامی تہذیب کو اپنی حرز جان بنانے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ بے شک ہم مسلمانوں نے حیا اور شرم کھو دی، جبکہ تو نے بڑی تاکید کی تھی کہ اپنے بیچ اسے قائم و زندہ رکھنا. ہے اللہ ہماری کوتاہی کے سبب ہم نے یہ برف پگھلا دیا. ہے اللہ ہمارے ہاتھوں سے یہ سرمایہ پگھل کر نیچے گر چکا. ہے اللہ پھر سے مسلمانوں میں حیا و شرم کے ماحول کو پیدا فرمائیے. ہے اللہ جو آلات بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے کے ہیں مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہے اللہ ہم تو لٹو ہوئے جا رہے ہیں. ہے اللہ دنیا میں کوئی بھی کھوج نکلتی ہے اللہ ہم اس کے پیچھے لٹو ہو جاتے ہیں، ہرگز یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے رب کی ناراضگی کا راستہ ہے یا نہیں. یا الہ العالمین مسلمان آج دوسری قوموں کے شانہ بشانہ چلنے اور زمانے کے ساتھ دینے کی بری نیت سے اللہ فیشنیں اپنا رہا ہے، بے حیائی کے لباس اپنا رہا ہے، لوگوں کو خوش کر کے تجھے ناراض کر رہا ہے. اے اللہ ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں، پوری امت کی جانب سے معافی مانگتے ہیں. اللہ تجھے خوش رکھ کر چاہیں سب ناراض ہوں. اللہ ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے. یا الہ العالمین تیری رضوان و رضا اور خوشنودی ہمیں عطا فرما. جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان و اسلام کے ساتھ بلا. اللہ ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ دنیا آخرت کے تمام مراحل ہمارے لیے آسان فرما دے. ہمارے بیماروں کو پوری شفا نصیب فرما دے. مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دے. اللہ جن لوگوں نے یہ پروگرام منعقد کیا اللہ ان کے حق میں بھی اس کو ذخیرہ بنا دے. اللہ ہمارے آج کے مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. ہمارے دلوں کی جائز تمنائیں پوری فرما دے. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان سب لوگوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے. اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائیے. تو نے ہمیں مسلم معاشرہ اور سماج عطا فرمایا. اللہ اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اس کا احساس نصیب فرمائیے اور اس کے لیے جو کچھ کوششیں بن پڑتی ہیں سب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.